اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایپسٹمولوجی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور آپ کی خدمت میں علم کی دو اہم قسمیں اصولی علم اور حضوری علم بیان ہو چکا، اور یہ جان لیا کہ حضوری علم وہ علم ہے جس میں عالم معلوم کو بغیر واسطے کے، بغیر کسی امیج یا پکچر کے واسطے کے پا رہا ہوتا ہے، لہٰذا علم حضوری میں خطا کا چانس نہیں پایا جاتا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں علم حضوری کے حوالے سے جو اشکالات اور شبہات بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے کہ 3 اشکالات۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ علم حضوری ہماری اندرونی کیفیات کے حوالے سے، کہ ہم بعلم حضوری اپنی اندرونی کیفیات کو پا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس اندرونی کیفیات کو پانے میں ہم خطا کر بیٹھتے ہیں۔ اور ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وہ شخص جو بیمار ہے، بیماری کی کیفیت میں وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، بعلم حضوری درک کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ اب یہ بھوک والی کیفیت اس بیمار شخص میں کامن ہے اس شخص کے ساتھ جو بیمار نہیں، تندرست ہے، بھوک کی کیفیت کو دونوں محسوس کر رہے ہیں، لیکن بیمار شخص اس بھوک کی کیفیت کو محسوس کرنے سے یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا معدہ خالی ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، اور پھر وہ ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے کھانے کی طرف، لیکن جب کھانے کو آگے بڑھا کے اپنے نوالے کو منہ میں رکھنا چاہتا ہے تب دیکھتا ہے کہ نہیں، میرا پیٹ تو بڑا ہوا ہے، تو پھر یہ کیفیت کیسی؟ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کیفیت میں کوئی غلطی نہیں پائی جا رہی۔ اس کیفیت کی وہ جو تفسیر کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ کیفیت کی وجہ میرا پیٹ کا خالی ہونا ہے، جبکہ اس کی وجہ یہ پیٹ کا خالی ہونا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ اس کی بیماری ہوا کرتی ہے، اور یہ تفسیر میں جو وہ خطا کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے اب علم حضوری میں خطا کر لیا۔ نہیں، علم حضوری میں خطا نہیں کر رہا، وہ کیفیت کو پانے میں خطا نہیں کر رہا، اس کیفیت کی تفسیر کرنے میں وہ خطا کر رہا ہے۔ خود وہ علم، اس کے اندر خطا کو کوئی چانس نہیں پایا جا رہا، جبکہ تندرست انسان، جبکہ وہ بھی یہی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی بھوک کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کو پا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ شخص تندرست انسان کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو واقعی اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، واقعی اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور پھر وہ کھانے کو کھا کر اپنے پیٹ کو بھر کر اس کی کیفیت جو بھوک والی کیفیت تھی چلی جاتی ہے۔ دوسری کیفیت جو سیر ہونے کی کیفیت ہے، پیٹ بھرے جانے کی والی کیفیت ہے، وہ اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، پھر وہ الگ دوسری کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کھانا کھا لیا، اب وہ پرانی کیفیت تبدیل ہو گئی، دوسری کیفیت آ گئی، لیکن وہ کیفیت جو محسوس کرنا ہے، اس کیفیت کو محسوس کرنے میں دونوں ہی برابر تھے۔ بالکل اسی طرح درد کے حوالے سے کہ ہم بعلم حضوری اس اندرونی درد کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کہیں نہ کہیں درد ہو رہا ہے، لیکن ہم اس درد کی وجہ کو نہیں پتہ کر سکتے کہ اس درد کی کیا وجہ ہے، یہ درد ایگزیکٹلی کہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کبھی یہاں ہاتھ لگاتے کے پوچھتا ہے، تو کبھی آگے اور پیچھے کر کے ہاتھ لگا کے پوچھ کر وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو کہاں پر درد ہو رہا ہے، آپ کے اس درد کی موضع اور جگہ کو پتہ کرنا چاہ رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے تو یہ اسپیسیفک یہاں پر درد ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر درد ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ اس جسم کا ماہر ڈاکٹر، اور وہ جسم کے ماہر ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر مختلف جگہوں میں درد کی الگ الگ علت اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم بعلم حضوری درد کو تو پا سکتے ہیں، لیکن درد کی صحیح جگہ کو نہیں پا سکتے، درد کی وجہ کو بھی نہیں پا سکتے کہ درد کیوں ہو رہا ہے مجھے، اس کی کیا وجہ ہے، اس ایفیکٹ کی کیا کوز ہے، کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، ان کو ہم نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ درد خود تو ایک روحانی کیفیت ہے،
لیکن درد کس وجہ سے ہو رہا ہے، درد کہاں ہو رہا ہے، کہ بالآخر اس کا ربط انسان کے جسم سے، اور وہ جو انسانی جسم کو بہتر جانتا ہو، مثال کے طور پر ڈاکٹرز، وہ بہتر اس حوالے سے بتا سکیں گے کہ درد کیوں ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو، کہ درد کی وجہ کو، درد کی جگہ کو ہم بعلم حضوری نہیں پا سکیں گے۔ بالکل جس طرح ہم بعض اوقات اپنے علم حضوری کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اس سے ہم غافل لے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم پین کلر استعمال کرنے کی وجہ سے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں اور متوجہ کر دیں، کہیں اور ہم اپنا دھیان بٹا دیں، تب ہم اس درد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دھیان بٹا نہیں سکتے، کہیں اور متوجہ نہیں ہو سکتے، اب آرٹیفیشل پین کلر استعمال کر کے اس دھیان بٹانے والے کام کو ہم اس پین کلر کے تھرو انجام دیتے ہیں، کہ اگر ہمارا دھیان بٹ جائے، ادھر سے ادھر غافل ہو جائے، اس درد کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر اس درد کو محسوس بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، کرکٹ میچز چل رہے ہیں، اب آدمی جو کرکٹ میچ دیکھنے میں مگن ہے، اس کو اگر درد محسوس ہو بھی رہا ہو، کم از کم وہ لاسٹ اوور میں، اس میچ کے لاسٹ اوور میں اس درد کو وہ بھلا بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری توجہ اس میچ کی طرف ہے، اس لاسٹ اوور کی لاسٹ بال کی طرف ہے، تو وہ اس درد کو محسوس ہی نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس درد کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کا دھیان بٹ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح پین کلر کھانے سے ہم آرٹیفیشل اپنا دھیان بٹا رہے ہوتے ہیں اس درد سے، نہ ہے کہ وہ کیفیت محسوس نہ کر رہے ہو، نہیں، بلکہ اس کیفیت سے ہم غفلت ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیفیت ہمارے لیے، ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ تو کبھی کبھار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کیفیت کو تو محسوس کر رہے ہوتے، اب درد اور خارش کو دونوں کو محسوس کر رہے ہوتے، لیکن یہ طے نہیں کر پاتے کہ یہ کیفیت کیسی کیفیت ہے، درد ہے، خارش ہے، کیا چیز ہے۔ کیفیت کو محسوس کرنے میں ہمیں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص کیفیت اور حالت کو میں درک کر رہا ہوں، یہ میری اندرونی کیفیت ہے، لیکن یہ کون سی کیفیت ہے؟ درد کی کیفیت ہے، خارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کو آپ جدا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کیفیت کو تو بعلم حضوری پا رہے ہیں، لیکن اس کیفیت کی تفسیر کو، کہ کیفیت کس قسم کی کیفیت ہے، اسے ہم بالکل ایگزیکٹلی تعین نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لہٰذا پھر علم حصولی کا سہارا لیتے کہ پہلے مجھے درد ہو چکا تھا، درد کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اب بھی مجھے یہی کیفیت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ چیز خارش نہیں، درد ہے۔ تو یہ ہم پچھلے علم حصولی کے سہارے سے ہمیں درک کر پاتے کہ یہ کیفیت ہماری کون سی کیفیت ہے۔ یہی جواب ہے جب انسان دو مختلف کیفیات کو آپس میں مکس کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کیفیت تو درک کر رہا ہے، اب بھی کیفیت مثال کے طور پر انسان کی حقارت کی وجہ سے، کہ انسان اپنا آپ کو پست سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے، یا نہیں، انسان کے اندر ایک روحانی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں کو آپس میں مکس کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ انسان رجوع کرتا ہے اپنے پچھلے علم حصولی کی طرف، وہاں پر جا کے دیکھتا ہے کہ کیفیت پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکی ہے، میں نے پہلے بھی اس کیفیت کو درک کیا کہ میری کیفیت کون سی قسم کی ہے، یہ والی ہے، وہ والی ہے۔ اس کیفیت کی تفسیر کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کیفیت کو جان جاتا ہے کہ کیفیت جو ہے میری کس قسم کی کیفیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات وہ کیفیت اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی، روشن نہیں ہوتی کہ اس کی حقیقت کو ہم تشخیص دے پائے، جبکہ اس کیفیت کے پانے میں تو بعلم حضوری ہم پا رہے ہوتے اس میں کوئی خطا نہیں کر رہے، یہ کیفیت میرے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن کون سی کیفیت، اس کیفیت کا نام کیا ہے، اس کے اندر ہم خطا کر بیٹھتے۔ لہٰذا بعلم حصولی، اس علم حضوری کی تفسیر کر رہے ہوتے، علم حصولی کے ذریعے ہم اس کیفیت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ لہٰذا ان تمام تر اشکالات اور جوابات سے یہ چیز ہمارے لیے طے ہو گئی کہ علم حضوری جہاں کہیں بھی حاصل ہو جائے، جہاں کہیں بھی میں کسی چیز کے بارے میں علم حضوری کے ذریعے اس چیز کو جان جاؤں، اس چیز کے اوپر احاطہ کر لوں، اس چیز کو پا لوں، تو وہ علم حضوری اگر صحیح علم حضوری ہے، یعنی وہ علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں ہے، تو اس علم حضوری میں کبھی بھی کسی بھی قسم کے خطا کا کوئی چانس نہیں پایا جاتا۔ علم حضوری مکمل طور پر سیکیور ہے،
محفوظ ہے ہر قسم کے خطا سے۔ بالکل اسی طرح درد کیا اس کی وجہ ہے، درد کہاں سے ہے، اور یہ بدن کا کون سا حصہ درد کر رہا ہے، یہ جو ہم گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ بدن کا فلاں حصہ درد کر رہا ہے، یہ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم پچھلے درد جہاں پر ہو چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ درد کو کمپیئر کر رہے ہوتے، پچھلے علم اصولی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے، اس کمپیریزن کی وجہ سے ہم اس اپنے علم کو علم حضوری سمجھ رہے ہوتے، جبکہ ہمارا جو درد محسوس کر رہے وہ علم حضوری سے ہوتا ہے، لیکن اس درد کی کیفیت کو، اس درد کی وجہ کو، کیفیت کو نہیں، اس درد کی وجہ کو، اس درد کی جگہ کو ہم بے علم حصولی درد کر رہے ہوتے۔ یہی کیفیت ہے بالکل اس شخص کی جس شخص کا کوئی ہاتھ کٹ گیا ہو، خدا نخواستہ۔ جب ہاتھ کٹ جاتا ہے تو پہلے تو وہ جب اس کے پاس وہ ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں وہ درد کو محسوس کر رہا تھا، لیکن جب ہاتھ کٹ گئے تب بھی بعض اوقات اس کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے درد والی۔ پھر وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کٹے ہوئے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، جبکہ اس کے پاس وہ ہاتھ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ کیفیت کو تو درد کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جب علم حصولی کا سہارا لیتا ہے کہ کبھی پہلے بھی مجھے ایسا درد ہو چکا ہے، اور وہ درد مجھے اس کٹے ہوئے ہاتھ پہ ہوا تھا کہ جب میرا ہاتھ یہ والا تھا، موجود تھا، اور اس جیسی کیفیت جو میں ابھی درد کر رہا ہوں پہلے میں درد کر چکا تھا جب یہاں پر مجھے درد ہو رہا تھا، تو یہ تفسیر کرنے میں وہ خطا کر بیٹھتا ہے، ورنہ علم حضوری میں خطا کا کوئی چانس نہیں پایا جا رہا۔ یہی صورتحال ہے عرفانی مکاشفات میں کہ عرفاء اب مختلف چیزوں کو کشف کر رہے ہوتے، درک کر رہے ہوتے، جان رہے ہوتے، اس درک کرنے میں ان کے اندر کوئی خطا نہیں، ان کے کشف میں کسی قسم کا خطا ممکن نہیں، کیونکہ بعلم حضوری درک کر رہے۔ لیکن جب وہ اس اپنے کشف کو جو جان رہے، بعلم حضوری جان رہے، دوسروں کی خدمت میں بیان کرنا شروع کرتے، اب بیان کرنا علم حصولی کے ذریعے ہوا کرتا ہے، بتانا علم حصولی کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ اس بتانے میں، بیان کرنے میں بعض اوقات خطا ہو جایا کرتی ہے، اور اس خطا کا چانس ان کے علم حضوری میں نہیں، یہ بتانے میں اور یہ بیان کرنے میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بیان خود علم حصولی ہوا کرتا ہے، نہ کہ علم حضوری۔ لہذا عرفاء کے اندر، عرفاء کے مکاشفات میں کسی بھی قسم کا خطا اس کا چانس نہیں پایا جا رہا۔ لہذا خطا علم حضوری میں نہیں، علم حضوری کی تفسیر میں خطا کا چانس پایا جا رہا ہے۔ خطا نہ تو درد میں بلکہ درد کی تفسیر میں پایا جا رہا ہے، خطا نہ تو عرفانی مکاشفات میں بلکہ ان عرفانی مکاشفات کی تفسیر اور بیان میں پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان دونوں کو جدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی خطا کے دچار نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص خطا کر رہا ہے تاکہ ہم پتہ چلے کہ اس کا خطا علم حصولی میں ہے، نہ کہ علم حضوری میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔